حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ برِ صغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء کرام میں مانے جاتے ہیں۔ پاک و ہند کے مجاذیب کے امام اور صاحب اسرار مشائخ چشت کے رہنما شمار ہوتے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں علوم دینیہ میں مہارت حاصل کی اور مجاہدہ اختیار کیا۔ جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا۔ خانوادہ چشت اہل بہشت سے تعلق قائم کیا۔ آپ کے مرید اور خلفاء کا ایک سلسلہ تھا جو برِ صغیر کے علاوہ عالم اسلام میں پھیلا تھا۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں تھے۔ نام و نسب اسم گرامی حضرت شاہ شرف الدین لقب بو علی قلندر سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین زبیر بن سالار حسن بن سالار عزیز بن ابو بکر غازی بن فارسی بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن دانک بن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ علیہ رحمت پانی پت کے قدیم باشندے ہیں۔ چنانچہ آپ کے والدین یعنی سالار فخر الدین اور بی بی حافظہ جمال کے مزارات پانی پت کے شمال کی طرف اب بھی موجود ہیں۔ سیر و الاکتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت بو علی قلندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام اعظم سے ملتا ہے۔ شیخ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین بن سالار حسن بن سالار عزیز بن ابا بکر غازی بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن محمد بن ذالک بن امام نعمان ابو حنیفہ کوفی بن ثابت بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ سیر الاکتاب نے ایک اور جگیروں کا سلسلہ یوں لکھا ہے: بو علی قلندر مرید و خلیفہ شیخ عاشق خداداد شیخ امام الدین اور ابدال خلیفہ شیخ بدر الدین غزنوی خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ۔ بو علی قلندر کہلانے کی وجہ تسمیہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب آپ کو دریا سے باہر نکالا آپ اسی وقت سے مست الست ہو گئے، ہر وقت حالت جذب میں رہنے لگے اور اسی دن سے شرف الدین بو علی قلندر کہلانے لگے۔ رافضی ملنگوں نے عوام میں یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شرف الدین قلندر سے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت قلندر نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے مولا علی جیسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی نہیں بن سکتا، تجھے علی جیسا بنانے کے لیے مجھے دوسرا کعبہ بنانا پڑے گا، لہٰذا تجھے بو علی بنا دیتا ہوں۔ مولا علی کی خوشبو یعنی مولا علی بنانا تو آسان اور کعبہ مشکل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تاریخ ولادت آپ کی ولادت باسعادت 605 ہجری بمطابق 1209 عیسوی کو پانی پت ہند میں ہوئی۔ حالت جذب میں احترام شریعت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت فرماتے ہیں حقیقی مجذوب کی علامت یہ ہے کہ حالت جذب میں بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا اور شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔ حضرت بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجذوب کی پہچان درود شریف سے ہوتی ہے، اس کے سامنے درود پاک پڑھا جائے تو مؤدب ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ رحمت نے 30 سال تک سخت سے سخت مجاہدے کیے، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ پر جذب الہی اس درجہ غالب تھا کہ آپ کو اپنی خبر نہ تھی۔ قلندرانہ روش اور مجذوب ہونے کے باوجود آپ شریعت کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی مونچھوں کے بال بڑھ گئے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ سے کہتا کہ مونچھوں کے بال کٹوا دیں۔ آخرکار مولانا ضیاء الدین سنامی سے رہا نہ گیا۔ مولانا ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلاف شریعت سمجھ کر آپ کی داڑھی پکڑی اور کینچی ہاتھ میں لے کر آپ کی مونچھوں کے بال کاٹ دیے۔ آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس واقعہ کے بعد اپنی داڑھی کو چوما کرتے تھے اور فرماتے یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں پکڑی جا چکی ہے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھیں۔ آپ کی ایک کتاب حکم نامہ شرف الدین کے نام سے مشہور ہے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کا کلام حقائق و معارف، ترک و تجدید، عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کے خطوط مشہور ہیں۔ یہ خطوط آپ نے اختیار الدین کے نام تحریر فرمائے ہیں۔ آپ کے خطوط تصوف کا بیش بہار خزانہ ہیں۔ آپ کے مرید اور خلفاء ایک سلسلہ تھا جو برِ صغیر کے علاوہ عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں شامل تھے۔ تاریخ وصال روزہ مبارک اور اولاد
آپ کا وصال 13 رمضان المبارک 724 ہجری مطابق سپتمبر 1324 عیسوی کو بڈھا کھیڑا موضع کرنال میں ہوا۔ ثانیہ وصال جب ہوا تو آپ شغل ہوائی میں ایک درخت کی شاخ پکڑے ہوئے منہ بجانب آسمان کیے بصورت تصویر کھڑے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے استاد حافظ سراج الدین مکی کو خواب میں آ کر آپ کے جسد اطہر کو پانی پت لا کر تدفین کا حکم فرمایا۔ جب سراج الدین مکی کرنال پہنچے تو لوگوں نے قلندر پاک کی تدفین کر دی تھی، تو حافظ سراج الدین مکی نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قلندر پاک کے جسد اطہر کو پانی پت لے جانے کی کوشش کی، تو اہل کرنال مانے ہوئے اور جسد اطہر کو نہ لے جانے دیا۔ تو سراج الدین مکی ایک مصنوعی جنازہ بنا کر پانی پت کی طرف یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اگر آپ کامل ہیں تو خود ہی آ جائیے گا۔ تو اتفاق سے ایک امیر سیر کرتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اس نے جنازہ دیکھ کر پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت بو علی قلندر کا جنازہ ہے۔ تو اس نے زیارت کی خواہش کی۔ جب خالی چارپائی سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہاں قلندر پاک کا جسد اطہر موجود تھا، جسے بعد ازاں پانی پت دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مزار پور انوار پانی پت، بڈھا کھیڑا موضع کرنال، بگھوٹی نزد پانی پت تینوں جگہوں میں مرجع خلائق ہے۔ یہ آپ کی ایک اور کرامت ہے اور طالبین صادق تینوں مقام سے فیض کا حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جس جگہ آپ ایک دفعہ بیٹھ گئے وہ جگہ قبلہ گاہ خلائق ہو گئی۔ تو قبر انوار کا مرتبہ تو اللہ اکبر۔ کلام حضرت شرف الدین بو علی قلندر۔ آپ کے کلام شریف میں دیوان حضرت شرف الدین بو علی قلندر فارسی میں ایک عظیم صوفی کتاب ہے۔ آپ نے حضرت علی کے بارے میں فارسی میں مشہور اشعار لکھا: حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ ایک جگہ مزید اپنا تعارف اس طرح پیش فرماتے ہیں: قلندر بو علی ہستم، بنام دوست سرمستم، دلم در عشق و بستم، نمیدہ نم کجا رفتم، بعد از وصال تصرف۔ حضرت بو علی شاہ قلندر چند ان اقصى الخاص اولیاء کرام کے صف میں شامل ہیں جو وصال کے بعد بھی اسی طرح تصرف رکھتے ہیں جس طرح اپنی زندگی میں رکھتے تھے، جیسا کہ حضور سیدی محبوب سبحان شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ چنانچہ کئی کتب میں ان کے تصرفات کے واقعات ملتے ہیں۔ مثلاً تذکرہ غوثیہ میں عبدالقادر نامی ایک شخص کا ذکر ہے جس کو حضرت بو علی شاہ قلندر کے مزار اقدس پر حاضری کے دوران قلندر پاک نے ایک نگاہ میں باطنی نعمت سے مالا مال کیا۔